سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 209۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ فإن زللتم، پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آ چکے تمہارے پاس واضح اور ٹھوس دلائل، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ هل ينظرون، نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے، الا ان یأتیہم اللہ، مگر اسی بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ رب العالمین، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سے سایوں میں، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مخلص مومن کے کردار کو بیان کر کے اس کی تعریف فرمائی، اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اپنی مرضی کا اسلام، جو اسلام میں ہمارے مزاج کے مطابق ہے، اس پہ عمل کریں اور باقی کو چھوڑ دیں، یہ طریقہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ آج انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام پہ عمل تو کرے، لیکن اسلام کی ان باتوں پہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلام کہے وہ ہمیں قبول ہے، نہ یہ کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق آئے وہ قبول ہے، باقی قبول نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق ہم اپنی طبیعت کو ڈھال لیں، اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنا لیں، یہ نہیں کہ شریعت جو ہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق بن جائے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ تم اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ، لیکن اگر تم اس کے بعد بھی پھسل گئے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تمہارے قدموں میں لغزش آ گئی، بہک گئے اور بھٹک گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ تمہارے پاس ٹھوس دلائل بھی آ چکے، واضح نشانیاں، معجزات بھی مراد ہیں، اور قرآن کریم کی آیات جو عین فطرت ہے،
اسلام کے احکامات جو عقل اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، اللہ اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ دین اسلام عین فطرت عین عقل ہے۔ ہاں اگر کسی انسان کی سمجھ میں کوئی حکم نہیں آتا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی عقل چھوٹی ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے۔ اگر اس کی عقل میں کوئی حکم نہیں آ رہا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی عقل چھوٹی ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سے بڑا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ عقل کے خلاف ہے، یہ نہ سمجھے کہ فطرت کے خلاف ہے، یہ سمجھے کہ میری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، میری عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا جب تمہارے پاس البینات، واضح روشن ٹھوس مضبوط دلائل آ چکے، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ، اس کے بعد بھی بھٹک جاؤ، اس کے بعد بھی تمہارے قدموں میں لغزش آ جائے تو یاد رکھنا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا اپنا ہی بگڑے گا، کچھ بیڑا غرق تمہارا اپنا ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فَاعْلَمُوا، جان لو اللہ تو غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ وہ پھر بھی غالب کا غالب ہی ہے، کوئی مانے تب بھی غلبہ اسی کا ہے، نہ مانے تب بھی غلبہ اللہ ہی کا ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی تعریف کے گن گانے لگے، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی شان میں ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے مل کے اللہ رب العالمین کے خلاف بولنے لگ جائیں، اللہ کی شان میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ وہ غالب ہے اپنی جگہ پہ، وہ قائم ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ باقی اگر تمہارے دل میں یہ آئے کہ ہم اگر پھسلتے ہیں، بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں، تو فرمایا وہ حکیم ہے، اس کے فعل کے اندر، اس کے ہر عمل، ہر حکم کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں۔ وہ اگر گمراہوں کو فوری طور پہ پکڑتا نہیں تو یہ بھی اس کی حکمت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے مجرم کو، شاید وہ واپس آ جائے، یا واپس آ جائے یا اس مقام تک پہنچ جائے جہاں پہ اس پہ ہاتھ ڈالا جانا ہے، اس کے جرائم بڑھ جائیں۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ اگر ہم لوگ دین کو نہیں تسلیم کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا، یا آج اگر کوئی یہ سوچے کہ اگر ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہوگا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، پرخلوص دعوت دیتے، جس میں رتی بھر بھی اپنی جو ہے نفسانی غرض کا کوئی شبہ نہیں تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، بے لوث، بے غرض، بغیر لالچ کے صحیح دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے۔ اس کے باوجود جن کے دل ٹیڑھے تھے وہ پھر بھی ٹیڑھے رہے۔ اب اللہ پاک ان سے سوال کرتے تم کس چیز کی آس میں بیٹھے ہو، کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ کیا تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ اللہ خود بادلوں جیسی شکل میں ہمارے پاس آ جائے، اللہ کے فرشتے آ جائے؟ آئیں گا، اللہ بھی آئے گا، اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، 70,000 نوری پردوں کے اندر ایک ایسی حیت ہوگی جیسے بادل ہوتے ہیں،
ایسے جیسے کسی کے اوپر کچھ سایہ ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین میدان حشر میں تمام لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا کیا اس دن کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ ظاہر بات ہے جب وہ دن آئے گا تو پھر تو اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ کافر لوگ اللہ رب العالمین سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم نیک اعمال کریں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے، ہم مان گئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مانو، دلیل کو مانو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین رکھو، یہ ماننا ہے، یہ نہیں کہ دیکھ کے پھر کہو کہ جی ہم نے مان لیا۔ اللہ پاک فرماتے کیا اس انتظار میں بیٹھے ہیں ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ آئے ان کے پاس فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سے سایوں کے اندر، اللہ بھی آ جائے والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائے۔ فرمایا جب وہ ہوگا اور ضرور ہوگا تو وقوضی الامر، پھر تو معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، پھر تو سب طے ہو چکا ہوگا کہ اب کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد ماننے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے نا، جہنمی لوگ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنی انگلی چبائیں گے اور ہاتھ چبا جائیں گے، لیکن اس وقت کی ندامت شرمندگی کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ آج انسان تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائے، دل ہی دل میں نادم ہو جائے کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، ایک معمولی سا آنسو کا قطرہ آنکھ میں آ ہی جائے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ پاک کسی پہ انسان کی بخشش اور نجات فرما لیتے، لیکن وہاں انسان روئے گا، چلائے گا، بویلا کرے گا، اللہ کو پکارے گا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کے بعد بھی جواب کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں ہی ذلیل ہو کے پڑے ہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ کتنا ناراض ہوگا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک یہ سانس ہے تب تک چانس ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک فرماتے یاد رکھو الی اللہ ترجع الامور، سارے امور لوٹ کر جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ ہی کے پاس۔ کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، کسی کا کوئی کام اللہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں۔ پوری کائنات، تمام انسان، تمام جنات، تمام مخلوقات، سب اللہ کے احاطے کے اندر ہے۔ کسی کا کوئی فعل عمل کہیں بھی نکل نہیں سکتا۔ تو جب سب کچھ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی سے تعلق جوڑنا ہے، تو پھر ابھی جوڑو، ابھی اس اللہ سے تعلق مضبوط کرو، تاکہ وہاں جب پہنچو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر،
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب